الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں اخلاقی زندگی کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ مخلوط خاندانوں میں رشتوں کا تقدس بری طرح پامال ہو رہا ہے۔ باپ جب تک کماتا ہے، اولاد چاروں ناچار والدین کی خدمت میں اپنا فرض سمجھتی ہے، مگر جیسے ہی وہ ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد ریٹائر ہو کر گھر آتا ہے یا اپنا کاروبار اپنی اولاد کو منتقل کر دیتا ہے تو اسے بیکار اور فالتو تصور کیا جانے لگتا ہے، اور والدین کا وجود ان کی نظر میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگتا ہے۔ اگر نیک بخت اولاد والدین کی جوانی میں ان کی اطاعت شعار ہے اور حسن سلوک سے پیش آتی ہے تو یہ ان کی خوش بختی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب کے معاملات ایک جیسے ہوں۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ آپ کی مالی امداد کے مستحق نہیں ہوتے، اور بڑھاپے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ ضرورت کی ہر چیز خود حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر بوڑھے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت ہے تو اسے غنیمت جاننا چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ان کی خدمت بجا لانے کا موقع عطا کیا ہے۔ ماں باپ کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر وہی جانتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اولاد ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ حکم الہی کو دل و جان سے بجا لاتے رہیں اور کبھی اپنی زبان سے ایسا کلمہ نہ نکالیں جو والدین کے دل آزاری کا سبب بنے۔ یاد رہے کہ بڑھاپے کی حالت میں والدین کی طبیعت بچپنے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ بات پر بے جا ضد کرنے لگیں، لیکن سعادت مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی ہر بات خندہ پیشانی سے سن کر برداشت کر لی جائے۔ ان کے بار بار ٹوکنے پر دل میں ملال نہ لایا کریں اور ہر حال میں ان کی خدمت بجا لانا اپنا شیوا بنا لیا جائے۔ حسن سلوک کا تقاضا یہی ہے کہ ہمہ وقت ان کی خدمت میں مصروف رہا جائے۔ والدین کے ساتھ ادب اور محبت کا طریقہ اور قرینہ حسن سلوک کے سوا اور کچھ نہیں۔ رب العالمین کی طرف سے یہ دعا کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ حقوق والدین کا بنیادی تصور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا میں بھی ملتا ہے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر تمام سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ اسلام نے ہمیں ہمہ وقت والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی تلقین کی گئی ہے، حتیٰ کہ ان کے حق میں دعا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد حق تو یہ ہے کہ والدین کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ ہمیں رب العزت سے والدین کی کما حقہ خدمت بجا لانے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اطاعت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا ادب
ان سے احسان کرتے وقت ان کی سیرت و کردار کو نہ دیکھو بلکہ والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں جا بجا ایسے مقامات ہیں جہاں عقیدہ، توحید، ایمانیات، اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے فوراً بعد کسی اور موضوع کو درمیان میں لائے بغیر جس موضوع کو بیان کیا گیا ہے وہ والدین کے حقوق ہیں۔ حقیقت یہ ہے زندگی کا تعلق انسان سے ہے اور انسانی زندگی کا آغاز ماں باپ سے ہوتا ہے، یعنی خاندانی زندگی کی عمارت عائلی نظام میں ماں باپ پر استوار ہوتی ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، ان کے ہر جائز حکم کی تعمیل کو دینی فریضہ سمجھ کر اور ضروریات زندگی کی فراہمی اس جذبے کے ساتھ کریں جس جذبے سے وہ بچپن میں ہماری پرورش کرتے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔